ایک شعر اور ایک نصیحت سن لیجئے تو پتہ چلے گا۔ علماء نے لکھا ہے صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے، صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے کہ پتا پتا کرے تیرا ذکر باوضو ہو کر۔ کتنی اونچی بات کہی، صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے کہ اے اللہ پتا پتا کرے تیرا ذکر باوضو ہو کر۔ اب جو ہے صبح صبح تو ساری مخلوق نماز میں لگ جاتی ہے، پرندے چرندے سب نمازوں میں لگ جاتے ہیں اور جو ہے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باغ میں شبنم ڈال کر سب کو وضو بھی کرا دیتا ہے، لیکن ہمارا کیا حال ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ حدیث شریف میں اب حدیث سن لیجئے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط لکھا، جس میں یہ لکھا کہ مسجد میں اکثر اوقات گزارا کرو۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس بات کا عہد فرما لیا ہے کہ جو شخص مسجد میں اکثر رہتا ہے اس پر رحمت کروں گا، اس کو راحت دوں گا، اور قیامت میں پلسرات کا راستہ آسان کروں گا اور اپنی رضا نصیب کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہی ہے، اس لیے اللہ پر ان کا اکرام ضروری ہے۔ جو مسجد میں حاضر ہونے والے ہیں، میں جب بھی اپنے بچوں کو لے کر مسجد میں جاتا ہوں تو میں بچوں کو اہتمام سے کہتا ہوں کہ دیکھو اب اللہ کے گھر میں آئے، اب ہم اللہ کے مہمان بن گئے اور اللہ ہمارا میزبان ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ مہمان کون ہے؟ یہ کہ اب ہم مہمان اور میزبان اللہ کی ذات، اور اس اعتقاد کے ساتھ اور اس استحضار کے ساتھ اگر مسجد میں ہم آئیں گے تو ہمارا جی لگے گا۔ جیسے اچھا نماز جب پڑھیں تو یہ دھیان کریں کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، کتنا مزہ آئے گا۔ قرآن پڑھیں تو ہم یہ دھیان کریں کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، کتنا مزہ آئے گا۔ یہ جو میرا قرآن شریف کا ترجمہ آ رہا ہے انشاءاللہ، تو میں نے بالکل ٹائٹل سرخی کے اوپر جہاں ریاض القرآن لکھا ہوا ہے اسی کے اوپر ہی میں حدیث کا ٹکڑا ڈال رہا ہوں، حوالے کا حدیث نہیں، کسی صحابی کا مقولہ ہے وہ ڈال رہا ہوں کہ قرآن پڑھو وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ آپ اس استحضار کے ساتھ اگر قرآن پڑھو گے اور اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھو گے تو نماز پڑھنے میں خاص لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ بس لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے توفیق چھن جاتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ گناہوں کی وجہ سے توفیق اللہ سلب کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے بیان بھی ہو جائیں گے، بڑی بڑی باتیں بھی ہو جائیں گی، لیکن احکامات پورا کرنے کی اللہ توفیق نہیں دیتا۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آدمی جماعتوں میں نکلے اور جماعتوں میں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارے، باہر نہ گزارے۔ اللہ کا مہمان بن کے بیٹھا رہے گا، کچھ نہ کچھ جو دین کا کام کر لے گا، کچھ نہ کچھ پڑھ لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے آج میرے ساتھ آپ ایک جملہ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ۔ جیسا پڑھا ہوں ویسا پڑھنا، آگے پیچھے مت پڑھنا۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ کلمہ پڑھے گا تو کلمہ جو ہے یہ کلمہ سیدھا جاتا ہے عرش کے پاس اور عرش کا طواف کرتا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ تیرا بندہ پڑھ رہا ہے اسے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، میں نے پڑھا تو یہ کلمہ میرا تذکرہ کر رہا ہے اللہ کے سامنے، دوسری مرتبہ پڑھوں گا تو یہ کلمہ پھر تذکرہ کرے گا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ۔ حدیث شریف میں اسی طریقے سے آیا ہے۔ اگر آگے پیچھے بھی کوئی کرے تو امید ہے کہ اس کو بھی وہی ثواب ملے گا، لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ میں نے بیان کر دیے ہیں۔ اب میں نے دوسری مرتبہ پڑھا، میرا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں آسمانوں پر۔
آپ بھی پڑھیں گے، آپ کا تذکرہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فوراً پڑھ لیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق ادعوني يستجب لكم فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو، اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.